صلح النبی الکریم. اس زندگی میں دو طرح سے جنگیں کرنی پڑتی ہیں. ایک تو آخرت کے لیے اور ایک دنیا کے لیے. دو طرح سے لڑائیاں کرنی پڑتی ہیں. دنیا کمانے والا کوئی حد مقرر نہیں کرتا کہ کتنی کمانی ہے. وہ کہنا جنی آئے کٹ ہے، جنی آئے کٹ ہے. اور آخرت کے لیے ایک ہی سمبل ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے گا. بس دنیا کمانے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور آخرت کے لیے اللہ کریم معاف کر دے گا. ویسے تو میں کئی دفعہ گارنٹی دینا ہونا کہ تسی ویسے جنت چلے جانا. اچھا اینی اچھی اللہ کیا سو کہ پتہ نہیں سمجھ آ گئی. میں اس لیے وہ کیا کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں ملنے چاہیے نا حقوق، جو انسانی حقوق، جو آپ کے حق بنتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا دیگر، وہ ملتا ہی نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے. آپ کے اربوں خربوں ٹیکس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کھا جاتی ہے، لوگ کھا جاتے ہیں. سمجھیں اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اگر آپ غیر قانونی کھائیں گے تو آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ گورنمنٹ پر چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ٹیکس دینا ہی ہے، اس نے بھی بھگتنا ہے. جیسے اکثر ہوتا ہے نا، آپ بل دے سکتے ہیں لیکن تسی میٹر ذرا ریورس کر لیندے ہو کہ نہیں یار تھوڑا میٹر ریورس کر لو. آپ بل دے سکتے ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا لائن مین، انہوں 500 یا 5000 روپے دیندے ہو تے اے سی دا بل جڑا تنہوں 500 روپے آتا ہے. ایسا ہی ہے نا، گیس کا بھی. اچھا تو یہ آپ کر لیتے ہیں. اب جو آپ کر رہے ہیں نا خود بخود کہ یار چلو 5000 روپیہ دے دینے آتے جا اسی 50000 روپے دینا انہیں دینا پڑے، وہ سارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ہم لوگوں پر، وہ سارا ہم لوگوں پر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. باپٹا پر کچھ نہیں جاتا، کیونکہ جنہ وہ گرڈ آنا ہے نا انہیں پیسے انہیں لے لینے تھوڑے کو، انہوں نے تو گھٹ نہیں کرنا، انہیں سارے دے پا پو کے نا پیسے لے لینے. تو گل سمجھ آ کے آ رہی. تو تسی لوگوں نے جڑے غلط نہیں کرتے پے انہوں دا بھی بل تسی پے کرتے پے. تسی وہ بھی کی کہتا ہے گناہ جڑے نا، گناہ نے انہوں دا بل دیں پے جڑا ہے ہی نہیں. تو میں اکثر وہ کرتا ہوں کہ تہاڈے تے کافی مہربانی رہے گی اگر تسی ٹھیک رہو اور سمجھتے رہو تو تسی ویسے بھی جنت ہی چلے جاؤ گے. جو ساڈے حالات نے نا، اس حالات کے مطابق سانو حق حقوق ملتے ہی کوئی نہیں. جو آپ کا حق ہے نا وہ ملتا ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے بچے پالنا، ہمارا کام نہیں تھا. ویلفیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا وہ گورنمنٹ کرتی ہے، بچے پالتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے. ہمارے یہاں پر تو ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دو طرح سے ہیں. ایک ہے دنیا کمانے کی کوئی حد نہیں، اور آخرت کے لیے جب بات کی جائے گی تو کیا کہا جائے گا؟ اللہ معاف کر دے گا. ایک اکثر نا جو ہم علمی لائن میں جو پروپوگنڈا سنتے ہیں وہ میں تھوڑا بیان کرنے لگا ہوں. اکثر کہا جائے گا اہل سنت نے نا حضرت علی دا ذکر نہیں کر دیں، حضرت معاویہ دا ذکر زیادہ کر دیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر زیادہ کر دیں، حضرت علی دا ذکر نہیں کر دیں. اکثر یہ پروپوگنڈا سننے میں ملتا ہے. یہ کیوں سننے میں ملتا ہے تو بتا سکتا ہے؟ میری رائے یہ غور سے سنیے گا. میری رائے یہ ہے جب حضرت ابو بکر پر اٹیک کیا جائے گا تو آپ دفاع حضرت علی کا کریں گے کہ ابو بکر کا؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اٹیک کیا جائے گا تو آپ دفاع حضرت معاویہ کا کریں گے کہ حضرت علی کا؟ حضرت علی کا تو دفاع کرنا ہی نہیں بن رہا، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے ذکر کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ اپنے ایمان سے بتائیں جو حضور کی احادیث ہے اس میں حضرت علی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ جب حضرت علی شامل ہیں تو ذکر تو ان کا شامل ہے. ایک بندہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پر عمل کرتا ہے. قرآن پڑھتا نہیں ہے ثواب کے لیے، قرآن پر عمل کرتا ہے. وہ افضل ہے کہ پڑھنے والا افضل ہے؟ تو گل سمجھ آئے گی نہیں ہے.
ایک قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا ثواب کے لیے، قرآن پاک پر عمل کرتا ہے۔ اب قرآن پاک پر عمل کرنے والا بہتر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بہتر ہے؟ بات کلیئر ہو گئی بھئی، وہ تو ہمارے ایمان میں شامل ہیں، ان کا ذکر ہو یا نہ ہو ہمارے ایمان میں شامل ہے، سمجھے، ساڑھے خون ہی شامل ہیں۔ یہ جب الزام لگایا جاتا ہے نا، تم لوگ حضرت علی کا ذکر نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں، اور ساتھ میں اٹیک کیا جاتا ہے حضرت ابوبکر پر، تاکہ ادھر لگے رہنے سے ایک کہانی پاندے رہی، اٹیک کری جاؤ ایک کہانی پاندے جائیے۔ تو علمی طور پر یاد رکھیے گا، ہم دفاع کرتے ہیں جب کسی پر اٹیک ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھئی یہ صحابی رسول ہیں، ہم نے ان کا بھی دفاع کرنا ہے، کیونکہ ہمارے یہ بھی خون میں شامل ہے، ایمان میں شامل ہے کہ ایک صحابی کا بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ ہاں کوئی ایسا بندہ جس کے بارے میں مشکوک ہو جائے، جیسے ایک نام ملتا ہے مالک بن نویرہ، کیا نام ملتا ہے؟ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ کے پاس گئے نا یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ بھئی ہاں بھئی زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی، تو آپ اٹیک کے لیے ان کے پاس گئے، کورس ہو ہوتے نا، کنورزیشن ہوئی، بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تمہارے صاحب نے کیا کہا؟ تمہارے صاحب نے، یعنی تمہارے نبی نے۔ انہوں نے کہا ہمارا نبی ہے، تیرا نہیں ہے، گردن اتار کے رفڑ پڑ گیا، یہ مالک بن نویرہ تو مسلمان تھا، اسے کیوں مارا؟ کمپلینٹ درج ہوگی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب آ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو صفائی دینے کے لیے، تو راستے میں عمر فاروق بڑے گرم تھے ان پر، اور انہوں نے جو تیر لگائے تھے ان کو کھینچ لیے۔ جب وہاں پر پہنچے ابوبکر صدیق نے، ہاں بھائی تو نے کیوں مارا مالک بن نویرہ کو؟ کہا اس نے کہا تمہارے صاحب نے، تو میں نے گردن اڑا دی اس کی کہ اس کا نبی نہیں ہے، یہ لفظ بھی نہیں، ہمارے نبی ہیں۔ تمہارا نبی کیا مطلب؟ تمہارا نبی نہیں ہے، ہمارے نبی نے۔ کئی جگہوں پر ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اگلے ٹیکنیکلی آپ کو مارتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ٹیکنیکلی مارا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم دفاع بھی کر نہیں پا رہے ہوتے کہ یار کہے پاسے جائیے۔ ایک بندہ کہنے لگا اب تو یہ جو پیران دے آستانے نے بھی خراب ہو گئے نے، نیم رافضی ہو گئے نے، نیم شیعہ ہو گئے نے، چاچا ابو طالب دا عرس مناندے نے، حالانکہ وہ کافر ہے، اس کا ایمان لانا قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں۔ لیکن جب ہم اس کا پروپوگنڈا کریں گے تو قرآن اور سنت نیچے رہ جائے گا، پروپوگنڈا اوپر آ جائے گا، اور جب آپ قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے تو پروپوگنڈا نیچے رہ جائے گا۔ کہتا پھر مانتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، میں کہا تم لوگ مانتے ہو، تم بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، سارے ایسے ہی ہیں۔ مانتا کون ہے؟ جن جڑی گل پتا وہ منواتے چکر چ پہ ہے، اور جڑی نہیں پتا خود نہیں مانتا۔ اور قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھے تتر ادھے بٹیر نہیں، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اور تمہیں بھی پسند نہیں ہے۔ جو تم پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ تمہیں پسند ہے ادھا تتر ادھر بٹیر۔ تو قرآن تو فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ ہم ابھی سوچ رہے ہیں نا کہ لینڈ کڑی اختیار کرنی ہے، دنیا خریدی ہے کہ دین خریدی ہے؟ کہتے دنیا خریدی نہ تے ٹھیک ہے یار، گزارا تے ہو جاندا ہے، دین دے اوتے بڑا مشکل۔ میرا ذاتی خیال ہے دین کو راضی کرنا آسان ہے، دنیا کو راضی کرنا مشکل ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک دوست ہے ہمارے پاس آئے، کہنے لگے سائیں جی میری اولاد میری گل نہیں مانتی۔ پہلے کہنے لگا کہ سائیں جی دین تے چلنا بڑا مشکل کام، بہت ہی مشکل کام۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو پھر کہنے لگا اولاد میری بات نہیں مانتی، میں یہ کہتا ہوں وہ یہ کرتی ہے۔ میں کہا تو بالکل ٹھیک ہے نا، ابھی تم یہ کہہ رہے تھے دین پر چلنا مشکل کام ہے، اے دنیا دے آسان ہے تو حل کر، دنیا نو تو حل کرنا، دین تو بہت آسان ہے۔ تم کہتے نا ادھر پاسے چلنا مشکل ہے، لیکن دنیا بیٹے دنیا ہی خوش نہیں ہوتی آپ کی۔ اچھا کہڑا رشتہ تھوڑے کو خوش ہوتا؟ ماں دا، پیو دا، بھناں بھراواں دا، سارے احتجاج نہیں کرتے رہتے تسی ایک دوجے دا؟ کوئی ایک دوجے کو راضی ہوتا ہے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نیچر میں شامل نہیں ہے۔
ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے. ہر بندہ صرف اپنا حق مانگتا ہے، حق دینے کی کوشش نہیں کرتا. ٹوٹلی ہے. ابھی کبھی آپ دیکھ لیں، اگر باپ بیٹے کا حق ادا کرے، بیٹا باپ کا حق ادا کرے، کوئی مسئلہ رہتا ہے؟ میں آپ کا حق ادا کروں، آپ میرا حق ادا کریں، کوئی مسئلہ رہے گا؟ میں تو آپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہی ہوں. آپ میرا حق بالکل ادا نہ کریں، صرف قرآن و سنت پر چلیں. میرا کوئی حق نہیں ہے. وما سألکم علیہ اجرا، وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑے کو تبلیغ دا کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ اللہ واسطے ہی، دنیا کے لیے نہیں. تبلیغ اللہ واسطے ہونی چاہیے، اپنے واسطے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے آپ کیا کیا کام کرتے ہیں میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ میرا آپ سے ذاتی تعلق کاروباری نہیں ہے. یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی تم کیا کام کرتے ہو، کتنا کماتے ہو، میں نہیں پوچھتا. ضرورت ہی کوئی نہیں بیٹے، پھر تو میرا آپ سے تعلق ہو گیا نا. تو میں تعلق نبھانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں صرف اور صرف آپ کے ساتھ میرا دین کا تعلق ہے، اللہ واسطے تعلق ہے، ذاتی کوئی تعلق نہیں. ذاتی تعلق مروا دیتے ہیں. غرض کی محبت میں غرض مرواتی، بے غرض محبت کرنی چاہیے. تو کہنے لگا دنیا جو ہے نا یہ آسان ہے، دین پر چلنا مشکل ہے. جو پتر دی گل پتر نہ گل مننے پھر کہندے نے یار ہے ماندا نہیں. تو بیٹے دنیا مشکل ہے، دین تو بہت آسان ہے. دین میں ایک کام، صرف ایک کام، جذباتی نہیں ہونا. جذباتی نہیں ہونا. ماں نے کہتا ہے، بھرا نے کہتا ہے، بیگم نے کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے تم نے وہ کرنا ہے. بس جذباتی نہیں ہونا. کیا کرنا ہے؟ جذباتی نہیں ہونا. یہ جذباتی تمہیں کام خراب کرتا ہے. وہ میرے دل بس پیال پر میں کر دیتا پھڑ کے. اور بابا جذباتی نہیں ہونا. جو کام کرنا ہے اللہ واسطے کرنا اور شریعت کے مطابق کرنا ہے. اور جہاں شریعت نہیں پھر اپنی بھی نہیں سننی، پھر اپنی بھی نہیں ماننی. کہا نہیں بھائی شریعت پر چلنا اور کچھ نہیں. تو دنیا ہے نا دو طرف، کہ آپ نے دنیا کا سفر طے کرنا ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے، کسی نے ایمان ہو یا نہ ہو، میرا ایمان یہ ہے کہ جو بندہ دین کماتا ہے دنیا چونگے جی پوری ہو جاتی. جو بندہ دین کماتا ہے دنیا چونگے میں پوری ہو جاتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے دین کے ساتھ دنیا نہ ہو؟ بیٹے دین ہی تو دنیا داری سکھاتی ہے. وہ کون سا دین ہے جس میں دنیا نہیں ہے؟ اچھا ماں باپ کا کیا کہتے ہیں ادب کرنے کا کس کا حکم ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا کس کا حکم ہے؟ حق حلال کمانے کا کس کا حکم ہے؟ تو دین ہی تو سکھا رہا ہے دنیا داری، کہ بہترین انداز میں دنیا داری کرو. یہ دین سکھاتا ہے، دنیا تو نہیں سکھاتی. دنیا تو ایک کو پاسے لگی رہتی. تو دو طرح سے آپ کو لڑائی ہے. ایک تو کہہ رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذکر بہت کم کرتے ہیں، حضرت معاویہ کا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کا کرتے ہیں. بابا ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں کیونکہ تم لوگ اٹیک کرتے ہو، ہم دفاع کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان میں شامل ہے. کسی اگر کوئی کہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ایک تے تانوں تے سانوں ختمہ نے بڑا ماریا ہے. کنہوں نے ماریا؟ ختمہ نے، دینہ نے. اے جی حضرت ابو بکر دن آ گیا، بائی جماعتی ثانی جی، بائی رجب جی حضرت میر معاویہ دن آ گیا جی عثمان غنی رضی اللہ آ گیا جی 18 ذی الحجہ آ گیا جی. تانوں دینہ نے، تو دینہ دے محتاج ہی نہیں. جیسے صحابہ کرام قبروں کے محتاج نہیں تھے، جہاد پر نکلے جہاں پر شہید ہوئے وہیں قبر بنا دی. انہوں نے نہیں یہ ایسے مدینے پاک واپس جانا، جہاں شہید ہوئے وہیں پر قبر بنا دی کہ چلو جی. وہ ہم سے زیادہ عاشق تھے نا. ہمیں پرابلم ہے کہ قبر بھی ذرا سونی جی ہونی چاہیے. ان کو اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا، ان کو لینا دینا تھا اسلام سے. ہمیں تعلق ہو گیا قبروں سے. اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ شیعوں نے. امام حسین کے مزار پر آئے، بی بی زینب کا مزار آ گیا، ٹھیک ہے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کا مزار آ گیا، شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار آ گیا. اب مزاروں پر جانے والے لوگ بن گئے نا، قبروں پر جانے والے لوگ بن گئے. قبروں کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ تو قرآن و سنت کا تھا. جو دین پر چلے گا جہاں بھی ہوگا فیض پہنچتا رہے گا. اور کس کس ولی کی بات ماننی ہے بھائی؟ سارے ولیوں نے ایک ہی تو بات سمجھائی ہے، قرآن و سنت. سارے نبیوں نے تو ایک ہی بات سنائی ہے، قرآن و سنت. یعنی ہر ایک نے اپنے دور میں جو اس پر نازل ہوا صحیفہ یا کتاب، تو ساروں نے گھوم گھما کر لا کر تو آپ کو قرآن و سنت پر کیا ہے. آپ قبروں پر لینے کیا جا رہے ہیں؟
یہ میں نے کہا ہے منع ہے؟ یہ میں نے کہا ناجائز ہے؟ میں نے یہ نہیں کہہ رہا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ قبروں پر لینے کیا جا رہے ہیں؟ تعلیم چھوڑ کر آپ بھاگ رہے ہیں قبروں کی طرف. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وجہ بتائیں. آپ ہٹ درمی میں تو نہیں بھاگ رہے. بھابی منع کر دینے سے جانا ہے. وہاں فیض کا دریا ملتا ہے. اور فیض کیا ہوتا ہے؟ تیری داڑھی نہیں نکلی تو فیض کی گل کرنا ہے. فیض کیا ہوتا ہے بتا ہاں ذرا. تجھے معلوم ہی نہیں فیض کیا ہوتا ہے. تو خود ہی بے فیض ہے. فیض کی بات کرنے والے, فیضان نبی کی بات کرنے والے تو خود ہی بے فیض ہے. تو قبروں پر کون آگے؟ اہل تشیع. مزاروں پر کون آگے؟ محکمہ اوقاف. ان پیروں کو پروموٹ کرے گا جو رافضی ٹائپ ہوں گے. اچھا ان پیران دے پیچھے کنیاں نسلاں لگیاں نے. میرا پیو ادا مرید سی تے میں ڈالدا دی طرح نہ نسل در نسل ادا مرید ہونا ہے. وہ پیر نہیں ہے گا, میں مرید ادا ہی ہوں. نسل در نسل ڈالڈا جیسا اسی کھانے ہیں نا, ایسے طریقے نہ نسل در نسل اسی جڑا او دادا برادا او ساڈا خاندانی پیر ہے جو خاندانی ڈاکٹر ہوندا ہے. میں نے آگے بتایا کہ پیر کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ عقائد اہل سنت پر ہوگا, اس کو خلافت نامہ ملا ہوگا, اور گناہ کبیرہ کرتا نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ کا مطلب ہے نماز چھڑدا نہیں ہوئے گا, داڑھی رکھدا ہوئے گا, اور صغیرہ گناہ پر اڑتا نہیں ہوگا. اے نہیں کہے گا مستحب چھڑ دیو, اڑتا بھی نہیں ہوگا. اور کتاب کھول کر جدید مسئلہ بیان کرے گا. اگر مسئلہ کو پڑھ دے نا تو بیان کر سکتا ہوگا. یہ نہیں کہ نماز روزے مسائل نہیں آندے ہوں گے, لیکن جدید مسئلہ بھی کتاب کھول کر بیان کر سکتا ہوگا. اب میں کیا بتائیے 4 نشانیاں. اب جو اس نشانیوں پر نہیں, آپ اس کو پیر مانیں گے؟ مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ پیر تو کہے گا میں پیر ہوں, میں پجاروں تے جا رہے ہیں, میں پیر ہوں. تسی کہو گے پیر ہے. میں کہتا ہوں ان کو پیر کہنا ہی گناہ ہے. وہ اس لیے گناہ ہے کہ 4 نشانیاں پوری نہیں ہو رہی. جب پوری نہیں ہے تو آپ اس کو پیر کہہ نہیں سکتے. کون کون سی ہیں؟ خلافت نامہ ملیا ہوئے گا, عقائد اہل سنت پر ہوگا, گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ پر اڑتا نہیں ہوگا. ہن من دسو علم کنا لوگوں کو لگا ہے؟ پیروں کو تو ہے ہی نہیں پتر. عقائد اہل سنت پر جو نہ رہا وہ پیر نہ رہا. یہاں پر نا جماعتوں کی ایک بہت زبردست لڑائی ہے, بہت زبردست لڑائی ہے. اور میں جماعتوں پر نہیں ہوں, میں جماعتوں پر نہیں, نہ میں جماعتوں کا دفاع کرتا ہوں نہ میں علماء کا دفاع کرتا ہوں. میں کسی کا دفاع نہیں کرتا. میں کس کا کرتا ہوں؟ میں عقائد اہل سنت کا کرتا ہوں. کیونکہ میرا ایک الہامی خیال ہے کہ آپ اگر کسی کو اکٹھا کر سکتے ہیں نا تو عقائد اہل سنت پر کر سکتے ہیں, کسی جماعت یا عالم پر نہیں کر سکتے. گل سمجھ لیں. میں اس کا دفاع نہیں کروں گا, ایس شریعت ہے تو دفاع کروں گا, نہیں کروں گا. وہ کہ جی آصف نے کیا, میں کہا ٹھیک ہے, غلط کیا اگر انہیں کیا تھا, اگر انہیں نہیں کیا تو غلط ہے. دفاع کس کا کرنا ہے؟ قرآن و سنت کا. اس لیے اگر کوئی کہہ دے آصف جلالی صاحب نے یہ کہہ دیا تو کہہ سکتا ہے, میں دفاع ہی نہیں کرتا. کہہ دیا تو غلط ہے. اگر کوئی کہہ دے امیر اہل سنت نے یہ کہا ہے تو غلط کہا ہے, میں دفاع ہی نہیں کرتا. کوئی کہے طارق جمیل نے یہ کہا ہے, میں دفاع ہی نہیں کرتا. جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے میرا پیر ہی کیوں نہ ہو. جو غلط ہے وہ غلط ہے. بیٹے قرآن و سنت سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے. قرآن و سنت ہی سب کچھ ہے. کیونکہ اس دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آخرت کا ہے. اور آپ سارے کے سارے مجاہد ہیں. یہ جتنے بچے آتے ہیں نا میرے پاس, یہ سارے مجاہد ہیں. کل یہ نسلوں نے ہمیں پوچھنا ہے, ہم نے اس سے پہلے جواب دے رہے ہیں. آپ تو کچھ نہیں, آپ کی تو ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں کہ میں کیا بیان کروں. میں جو آ کے مرضی بیان کروں آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کچھ تو محبت میں آئے ہوتے ہیں, کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. محبت والا تو سنتا بھی گھٹ ہی ہے نا, وہ صرف دیکھتا چلا جاتا ہے. انہوں نہیں پتا ہوتا کی کیا ہے, کہتے بس جو کیا ٹھیک کیا سو. پر وہ اینا نہیں ہے گا کہ میں جو کیا تھا ٹھیک کیا, عقل تے لے آؤ. اور سمجھے گا کون؟ جو قرآن و سنت پر ہوگا کہ یہ نے غلط کیا کہ صحیح کیا. پہلی بات میں کیا سمجھائی تھی؟ پہلی بات میں نے سمجھائی ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دفاع نہیں کرتے, یعنی اس کا ذکر نہیں کرتے بلکہ دوسرے صحابہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, اس کا جواب میں نے کیا دیا کہ جدو تھی اٹیک کرو گے حضرت ابو بکر تے اسی کدا دفاع کریں گے. اگر حضرت امیر معاویہ تے کرو گے تو کدا دفاع کریں گے. ٹھیک ہے نا.
تو حضرت علی نے تو کوئی کچھ کہندے نہیں پیا. حالانکہ میں سمجھ دو علی ہیں میرے نزدیک, دو علی, ایک حضرت علی ہے, ایک ڈپلیکیٹ علی ہے. ایک حضرت علی ہے, ایک ڈپلیکیٹ علی ہے. شیعہ دا علی جڑا ڈپلیکیٹ علی ہے نہج البلاغہ والا, وہ ڈپلیکیٹ علی ہے. ساڈے نوں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ نہج البلاغہ پڑھنی شروع کر دیتے, کدی کوئی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں, اور پتہ نہیں ہوتا پڑھنا کی ہے. جب ان کی کتاب ہی نہیں ہے تو پڑھ کیوں رہے ہیں؟ وہ تو 402 ہجری میں کسی شاعر نے لکھی تھی, ان کی کتاب ہی نہیں ہے. بیٹے اگر اینے خطوط لکھے ہوندے تو حضرت ابوبکر دے بھی ہوندے, تمرے فروغ لکھتے رہتے سن. ایک اور بات, حضرت علی نے جو خطوط لکھے پہلے امام بن کر لکھے کہ چوتھے خلیفہ بن کر لکھے؟ تو جو پہلے امام والے تو ویسے باہر ہو گئے کیونکہ وہ امام تھے ہی نہیں. کوئی گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ وہ 14 معصوم اور 12 امام والے, پہلا امام ہی غائب ہے, 12واں بھی غائب ہے, اس لیے وہ دونوں ہی نہیں ہیں. اس لیے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتا ہوں کہ دو ہیں. ایک ہے حضرت علی شیر خدا, ان کے لبادے میں دوسرا بنا دیا گیا. وہ کون ہے؟ یہ جی پہلا امام ہے ہمارے. پہلا امام نہیں, پہلے امام ہمارے حضرت ابوبکر ہے. پہلے امام ہمارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. افضلیت کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو افضلیت حاصل ہے. حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں. اس میں بھی ایک بات آپ نے غور و فکر کرنی ہے, ہم نے مقابلہ نہیں کرنا کہ حضرت ابوبکر کہ حضرت علی, مقابلہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس کی بیعت کی؟ جب سارے صحابہ نے بنو ثقیفہ میں اور مسجد میں حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی, تو میں نے آگے سمجھایا تھا, پھر غور و فکر سن لیجیے گا. سارے صحابہ قرآن و سنت پر تھے, فیصلہ کرنے والے تھے, مجتہد تھے. سارے صحابہ قرآن و سنت پر تھے, فیصلہ کرنے والے تھے, رائے دینے والے تھے, ووٹنگ کرنے والے تھے. جب قرآن و سنت پر صحابہ کرام تھے اور قرآن و سنت نے حضرت ابوبکر کو چن لیا. کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ تو قرآن و سنت کے مطابق حضرت ابوبکر پہلے ہی خلیفہ ہو گئے. چنا کس نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے نہیں. صحابہ کرام کس پر تھے؟ قرآن و سنت نے چنا. اس لیے ہمارا اجماع ہو گیا کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کرام قرآن و سنت پر تھے. تو بعد کی حدیثیں پڑھ پڑھ کر یہ کہے یہ نہیں, انہوں نے چنا جو قرآن و سنت پر تھے. حضرت علی قرآن و سنت پر تھے, جب انہوں نے بیعت کر لی تو قرآن و سنت پر بیعت ہو گئی. ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دلیل مانگے وہ قرآن و سنت پر ہیں یا نہیں, دلیل دو. کہاں سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد خلیفہ ہوگا اور حضرت ابوبکر ہوگا؟ نہیں فرمایا. میں بھی کہتا ہوں نہیں فرمایا. نہ قرآن میں آیا ہے نہ نبی کے فرمان میں آیا کہ میرے بعد ابوبکر ہوگا. آیا ہی نہیں, آیا ہی نہیں. تو چنا کس نے؟ جنہوں نے سرکار کو دیکھا, جنہوں نے سرکار کو سنا, جنہوں نے سرکار کو دیکھا, جنہوں نے سرکار کو دیکھا اور قرآن کو سنا سرکار سے, انہوں نے سب نے مل کر حضرت ابوبکر کو چن لیا. تو اب قرآن و سنت پر ہوئے یا نہ ہوئے؟ کوئی گل میری سمجھ بیٹے آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو ہم موٹے انداز سمجھا رہے ہیں نا. کوئی کہے نا قرآن و سنت پر نہیں ہے, تو بیٹے وہ قرآن و سنت پر ہی ہے. جنہوں نے چنا وہ قرآن و سنت پر نہیں تھے, جنہوں نے چنا وہ قرآن و سنت پر نہیں تھے, وہی تو تھے, تو انہوں نے چن لیا. چلیں اس بات کو بھی ابھی رہنے دیتے. حضرت علی رضی نے خود ان کی بیعت کر لی, چاہے 6 ماہ بعد کی جو رولا ڈالنے نا, لیکن بیعت کر لی نا. ان کی کسی نے بیعت کی؟ کسی ایک بندے نے خلافت کے مقابلے میں امامت کی بیعت کر لی ہو؟ ایک بندے نے خلافت کے مقابلے میں, جیسے لوگ یہ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں خلافت بدعت ہے, یہ ہے وہ ہے. کسی ایک بندے نے, کوئی ایک بندے نے خلافت کے مقابلے میں امامت کی بیعت کی ہو تو نام بتائیں. نہیں کی. جب کی ہی نہیں تو یہ گروہ پیدا کہاں سے ہوا؟ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن میں شیعہ کا لفظ آیا ہے. شیعہ کا مطلب ہے گروپ, جماعت, گروپ. قرآن کس پر نازل ہوا؟ نماز کا طریقہ کون سکھائے گا؟ سرکار نے سکھائیں گے.
اگر قرآن نبی پر نازل ہو رہا ہے اور نبی نے اس کی شان نزول بیان کرنی ہے، صحابہ نے اس کی شان نزول بیان کرنی ہے، سرکار نے کوئی ایک بھی صحابی 14 معصوم اور 12 امام تبرہ تقیہ بدا والا نہیں بنایا، تو یہ کس دور میں پیدا ہوا؟ نبی نے تو نہیں شیعہ کہا کہ یہ شیعہ لفظ ان کے لیے ہے جو یہ عقائد والے ہوں گے، جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ اب پھر واپس آتا ہوں، ہم مردوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، یہ نہیں میں کہتا وہ فیض دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، وہ بات کی بات ہے، ہم مردوں کے پاس زیادہ جا رہے ہیں، علماء کے پاس کم آ رہے ہیں۔ جب ہم علماء کے پاس آتے ہی نہیں، آپ کہیں کہ عالم نہیں ملتے ہیں، بیٹے علم آپ نے حاصل کرنا مل جائے گا، میں بچپن سے لگا ہوں علم ہی حاصل کر رہا ہوں، بچپن سے لگا ہوں اور علم ہی حاصل کر رہا ہوں، ابھی بھی علم حاصل کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید انداز میں جو کام ہو رہے ہیں نا، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ تہاڈا تے کاروائی لٹ گیا ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی نا، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، وہ 32-36 ملکہ کنے ملکہ تقسیم کرتی گئی، اہل سنت اسی دور میں ایک تھی، اب کتنے گروپوں میں شامل ہیں جی، وہابی بھی اہل سنت نے، دیوبندی بھی اہل سنت نے، بریلوی اہل سنت نے، نیم رافضی اہل سنت، سارے اہل سنت، سارے اہل سنت نے، وہ کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا، سارے کھان لگے، مولوی چندے کھاندے پے نے، تسی ختم درود دعاندے ہو، آ کے دعا کر دیندے نے، تہاڈا پیو بخشیا نہیں جائے گا جنہ کہ مولوی آ کے دعا نہیں کرے گا، انہوں سالے ثواب نہیں ہو سکتا جنی دیر تک تسی آ کے دعا نہیں کرو گے، اور مولوی آ کے دعا نہیں کرے گا، خانہ خرابو صرف اینا ہی کام میں نا ہاتھ چک کے کہنا ہے یا اللہ یہ پڑھیا سی تیری بارگاہ پیش کر دیں جہاں تو اجر دیں اپنے ماں پیو نو کر دیں، مشکل کام جے یہ واسطے مولوی بنانا پہنتا تھا، نہیں بلاؤ گے وہ اگے تسی نہیں رکھو گے 7 قسم دے کھانے، اگے دودھ نہیں رکھو گے تو ختم تہاڈا پورا نہیں ہونا۔ میں گھر میں گیا تو میں نے کہا چلو بھائی کیا کہتے دعا کرتے، دعا کر کے میں واپس آ گیا، اگے وہ نا دودھ شدھ نہ رکھا، وہ ماں کہندی پتر ختم ہویا ہی نہیں گا، دودھ رکھو گے کھانا رکھو گے پھر ختم تو ہونا ہے، اسی مننا ہی نہیں گا۔ اب میں اس قوم کو کیا سمجھاؤں جڑے ختمہ دروداں دے چکر اینی تھلے آ گئی ہے کہ انہوں چکنا بھی چاہو نہ کہتے تو ساڑھے نہ تھلے ڈگ، اسی نہیں اتنا، کیا ان کی مانوں یا شریعت کی بات کروں؟ اگر ان کی مان لیتا ہوں تو پھر میں بھی نیچے ہوں، سمجھاؤں گا کیسے آپ کو؟ آپ میری مانے نہ مانے، مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مجھے بتانا چاہیے۔ میں کیوں آپ کا دشمن بنوں؟ آپ کا دشمن بنوں گا نا، آپ کو سکھایا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے مقابلے میں جو آئے، مشرکین مکہ، بدر میں، احد میں، حنین میں، چھر میں، حضور کے مقابلے میں جو آئے آپ نے سب کو مسلمان کیا۔ چاچا ابو لہب اس کی اولادوں کو دیکھ لیں سارے مسلمان ہوئے، ابو جہل کو دیکھ لیں اس کے بیٹا بیٹیاں سارے مسلمان ہو، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو دیکھ لیں سارے مسلمان ہو۔ نبی کے مقابلے میں جو آیا، اب ایک اور بولنے گا، اکثر کہیں گے علی کے مقابلے میں جو آیا، علی حق، علی کے مقابلے میں جو آیا تو کافر ہو گیا؟ نہیں، علی کے مقابلے میں جمل میں آئے کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ، تو مسلمان نہ رہی، ان کو بھی کئی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تو انداز تھا، سیدہ عائشہ نے بھی نہیں مسلمان سمجھتے۔ علی کے مقابلے میں جبل صفین میں کون آئے؟ حضرت معاویہ، تو مسلمان نہ رہے۔ میری بات سن، حضرت علی نے صلح کی ہے حضرت معاویہ سے، صلح کی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ سے صلح بھی کی اور بیعت بھی کی ہے، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ تاریخی کہانیاں نے سنانیاں، تاریخ کر کے تاریخ میں یہ لکھا ہے زہر دے دیا گیا جی، پراپوگنڈا کنے دیتا جی؟ حضرت معاویہ نے، یزید نے۔ پاگل دے پتر ہو تسی، انہوں نے کی ضرورت سی انہوں نے گل مانتے میں زہر دے دینا سی؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ حضرت علی نے صلح کی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی صلح بھی کی اور بیعت بھی کر دی، کیونکہ خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور سب کو بیعت کرنی پڑتی ان کی، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں نے، اور وہ دونوں کو ہی
دونوں کو ہی ہدیے تحائف بھیجا کرتے تھے لاکھوں کے، کیونکہ انہوں نے کہا دیا تھا نا شرطیں ہم رکھیں گے. میں تاریخ میں ہی پڑھتا ہوں، حدیث تو نہیں ہے، تاریخ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نا ایک کاغذ رکھا حالی، کہا جو تو یہاں لکھ دے میں سب پہ سائن کر دیتا ہوں، اے حسن لکھ دے. انہوں نے جو لکھا اس پہ سائن کر دی. یہ ایک تاریخی بات ہے، ابھی میں تاریخ تو کردا پیا گھڑی گھڑائی سے، لیکن ان کو بھیجا جاتا تھا. ان کا ساڈے جنہیں نے انہوں نے کچھ نہیں کہنا، کیا بالکل نہیں کچھ کرے. انہوں نے کہا جڑا اے ساڈا علاقے دا خراج مینوں آنا چاہیے کہ وہ تمہیں آئے گا. جو انہوں نے شرطیں رکھی تھی مانی گئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ مانی نہیں گئی تھی. اور پورے 19 سال یا 20 سال کا ان کو ٹریور ہے، کبھی حضرت حسن اور حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خراج نہیں پہنچ رہا، ہمیں پیسے نہیں مل رہے، کبھی نہیں کہا. کبھی انہوں نے لڑائی نہیں کہ ہم نے بیعت توڑ دی، کبھی نہیں توڑی. حضرت حسن اور حسین دونوں نے بیعت کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. یزید بدکار تھا، حضرت معاویہ صحابی تھے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 64 لاکھ مربع میل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام پھیلا، وہ کون سا تھا اور کون اس کے خلاف ہے آج کل آج تک؟ یار کچھ تو سمجھا کرو نا. ہم مزاروں والے نہیں تھے، حسن مزاروں والے پیچھے لاتا گیا. آؤ امام حسن کے مزار پر، امام حسین کے مزار پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار پر آؤ. میں صرف ایک سوال کروں گا، لینے کیا جاتے ہیں؟ صرف ایک سوال، مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ لینے کیا جاتے ہیں مزاروں پر؟ نہیں کچھ سمجھ آنا. سائیں اسی اے لوگ ہاں، ساڈا وس نہیں چلتا. جویں لوگ انہاں دلاں وچ بتاں دی محبت پیدا ہو گئی نا، ساڈے اینی قبر والی محبت پیدا ہو گئی اسی نماز چھڑ دینے. میں کہتا ہوں نماز پڑھو، جاؤ مزار پر، مستحب عمل ہے، جاؤ حاضری دو، ان کو سلام کرو اور عرض کرو یا اللہ جیسے انہوں نے دین کا کام کیا ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. ان کا فیضان میں ایک مثال ہے. فیضان کیا ہوتا ہے بیٹا؟ میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں. اگر میرے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، چلو میں تھوڑا چینج کر دینا. ساڑھے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمان لگے کہ اکری چدگی کا علاقہ ہے سندھ میں. کہتے میں وہاں پر بڑی تبلیغ کے لیے جاتا تھا، ایک مسجد میں 2-2.5 سال 3 سال سے جاتا تھا. 1 ماہ بعد جاتے ہوں گے، ہفتے جاتے تھے. کہتے میں جاتا تھا لیکن نہ کوئی بندہ ذکر لیتا تھا، نہ کوئی مرید ہوتا تھا. یہ ان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا. ویسے ان کا واقعہ سنانے لگا. کہتے نہ کوئی ذکر لیتا تھا، نہ مرید ہوتا تھا. کہتے میں مسلسل جا رہا ہوں. ایک دفعہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمانے لگے اس مرتبہ جب تم اکری چدگی جاؤ گے نا، یہ سندھی میں انہوں نے 2 اشعار بولے، یہ وہاں پر تقریر کے دوران آپ نے پڑھنے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیونکہ واقعہ سنایا، راوی میں آیا ہوں. واقعہ میرے پیر مرشد نے سنایا اور میں انہوں نے صادق المصدوق سمجھتا ہوں، سچ ہے. اچھا تو آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا، تقریر کے دوران کوئی حل چل نہیں. جب میں نے وہ 2 اشعار پڑھے نا، سارے وجد میں آ گئے، ساروں نے ذکر لیا، سب مرید ہو. اب مدد کس نے کی؟ مدد اللہ نے کی. تشریف کون لائے؟ ایک کام ہے جی، حکم کدا تے جدی مرضی دا ڈیوٹی لا دے، جدی مرضی ڈیوٹی لا دے. تسی کہو جی میں داتا دربار جانا تے مدد کرن کے اللہ دے حکم نال، انہاں دے حکم دے بغیر تے نہ ہوندا. ٹھیک ہے، اللہ نہ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی کو کرا دے، ٹھیک ہے. مدد ہونی چاہیے کہ بندہ وہی نومینیٹ کرنا جائے. میں 10 بندیاں نو کام کہنا، ایک نے کیتا، مدد کنے کیتی؟ اللہ نے. کسے کول کروایا نا. ہن میں 9 دا منکر ہاں، او دے ذریعے تے ہوئی نہیں. پھر میں نے قانون یہ بنا لیا، میں کہتا دوستو یہ کام کرنا ہے، دوستو یہ کام کرنا ہے. 6 پیسے دے دیں 4 نہیں دیں، کام ہو گیا. ہن میں 4 دا غصہ کرا؟ کام ہونا چاہیے، بس کام ہو گیا. لڑائی کا دیے اسی ایویں دوستوں ناراض کا تو نہیں ہونا چاہیے. 6 نے تو پیسے دے دیتے، کام ہو گیا. 4 کی لڑائی کوئی نہیں ہے، ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے مزاروں پر جانے کا مسئلہ نہیں بیٹے، مدارس میں آنے کا مسئلہ ہے، مسجد میں آنے کا مسئلہ ہے. آپ میری باتیں سن رہے ہیں، اگر آپ میرے پاس نہیں آئیں گے تو جس کے پاس مرضی جائیں، میرے سے قانون اصول سیکھ لیں. آپ ساری زندگی کسی مزار پر نہ جائیں، قانونی شرعی طور پر کوئی گناہ نہیں. دیکھ لو، تن پوچھا ہی نہیں جائے کہ تو فلاں کے مزار پر کیوں نہیں گیا. کوئی میں نے انکار کیا؟ بھائی جس دنیا میں نبیوں کے مزار نہیں ملتے، نام نہیں ملتے، تو اپنے نام رونا پیا.
میرے بعد میرا نعرہ ہی ہے. کتنے نبیوں کے نام آتے ہوں گے میں. اور جس دنیا میں نبیوں کے نام نہیں ملتے, ان کی قبریں نہیں ملتی, تو نام اور قبروں کو رو رہا ہے. دیے بلدے نے ولیاں دے, ہاں نہ خراب ہو, لائٹ لوا دیو, دیے چھڑ دیو, لائٹ لوا دیو, تسی ہالے دیے بالن لگتے ہیں. اور یار خدا کا نام ہے, 2 نمبر چیزیں ہو گئی. کھانا خراب ہو گیا پیروں کا بھی, لیکن تم لوگوں کو مست ہو کے کام کر رہے. میں کرامت کا منکر نہیں ہوں, میں کہتا ہوں کرامت تمہارے اندر سے نکلتی ہے, تمہارے ایمان عقیدے اور یقین سے نکلتی. سارے بندے پیر کے پاس آتے ہیں, ہر ایک کو چیز نہیں ملتی. کس کو ملتی ہے؟ اس کا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, پیر اور مرید کے درمیان رشتہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کو درمیان میں نکال دے, 0 ہے. تو کام تو اللہ کا ہے, کام تو اللہ کا ہے, پیر کا تو ہے ہی نہیں. اگر پیر نے سب کچھ کرنا ہے, پیر نے سب کچھ کرنا ہے, تو مرید نے کیا کرنا ہے؟ سارا کچھ. پایا لطیفہ نہیں مشہور, وہ کہتے کہ ایک چور تھا, تو ایک بندے نے ارادہ کر لیا کہ میں نے نا مرید اس کا ہونا ہے جو سب سے پہلے مجھے مل جائے. کہ ٹھیک ہے. وہ صبح نکلا تو ایک چور جا رہا سی, انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا. وہ کہتا میں عام آدمی, کہتا میں بس تھوڑا مرید ہونا, میں نا صبح رات نیت کر لی, صبح جو ملے گا نا میں تو مرید ہو جاؤں. پیر نے انہیں جان چھڑانے واسطے چور نے کہا فلانے پہاڑ پر چلے جاؤ, سر سجدے میں رکھ دینا, جب تک میں نہ آؤں سجدے سے سر نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے, چلا گیا, سر سجدے سے رکھ چھڑیا, اٹھا چکا ہی نا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کہانی جے قصہ جے سچی نہ سمجھ لینا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو لیا کہ جا کے نہیں, حضرت علیہ السلام کو لیا کہ جا کے سمجھا سو, تینوں ذکر وغیرہ دس سو. وہ گیا, انہیں جا کے اٹھایا, کہندا کون؟ کہندا حضر. کہندا میرے پیر نے کہا سی جنی دیر تک میں نہ آواں تے سجدے تو سر نہیں چکنا. تو حضر ہے یا جو مرضی میں نہیں پتا. کہندا تیرا پیر چور ہے. انہیں کہا چور سی نا, جنہیں کو چور نہیں ملیا تو ہی نہیں آیا, آج چور ملیا تو آ گیا, میں سر نہیں چکنا. ٹھیک ہے. وہ کہا کیا جاؤ چور نو جا کے سمجھا, انہوں ہدایت دیو, پھر کو لے کے آؤ. ہن گل سمجھ آئی؟ مرید دی وجہ نہ پیر ہدایت پا گیا. ایک کہانی ہے بیٹے, ویسے میں تمہیں دسی, ایسے پورا نہ رہنا کہ ہر چور کے پیچھے لگ جاؤ. تاری مہربانی ہے کہ میں پیر دی نشانیاں دسیاں کہ 4 نشانیاں, ہوں چھڈنا نہیں جے کہ چور کے پیچھے چلے جاؤ. کہانیاں ہوندیاں نے.